ہماری سیاست کے اندر مذہب کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی مذہب کا استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے کہ ان کا تعلق دور دور سے مذہب کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آج کل جو ہے وہ مذہب کارڈ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ مذہب کارڈ کھیل چکے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کیا عمران خان صاحب اگر آپ کسی غیبی طاقت کو مانتے ہیں، واقعی اگر آپ کسی دنیا کے اندر کسی مقدس کتاب کو مانتے ہیں یا آپ کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے، تو آپ اس غیبی طاقت کی قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس مذہب کی قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس مقدس کتاب کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق واقعی جو ہے وہ کسی مذہب کے ساتھ ہے، آپ واقعی کسی مذہب کو مانتے ہیں۔ مذہب کارڈ تو آپ ایسے کھیلتے ہیں جیسے یہ ایک آپ کا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک نئی بات کہہ دی، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں کہتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ حج یا عمرے کے اوپر گئے ہیں تو وہ حج اور عمرے کے اوپر جانا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور دھرنے میں بیٹھ جائیں، اور آپ کے دھرنے کس قسم کے ہوتے ہیں یہ بھی پوری قوم جانتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شرک کی ایک نئی جو ہے وہ تعریف ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، اور وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو پولیس والے جو ہے وہ حکومت کی بات مانتے ہیں وہ دراصل شرک کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ سرکاری نوکری بچانے کے لیے جو ہے وہ احکامات حکومت کے مانتے ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ ایک نئی تعریف انہوں نے کر دی شرک کی، جبکہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں، جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، جو لوگ تعلیم کو یافتہ نہیں بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا شرک ہے۔ کسی اللہ کے سوا کسی اور شخص کو یا کسی اور چیز کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور شرک کی تعریف ہے بہت مختلف اور بہت آسان ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو کسی نااہل اور کسی نکمے انسان نے یہ بتا دیا ہے کہ شرک کی یہ تعریف ہے اور آپ اس کو کریں۔ قانون میں جس نے جو کہہ دیا وہ آپ کہہ دیتے ہیں۔ افسوس کہ آپ کے بارے میں جو آپ کی تاریخ ہے، جو آپ کی ہسٹری ہے، آپ کے بارے میں ہم نے یہی پڑھا اور یہی سنا کہ دور دور تک آپ کا تعلق جو مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ پلے بوائے سے آپ مشہور ہوئے، فیمس ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، کرکٹ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، آپ ایک سپر سٹار تھے، آپ ایک سپر سٹار ہیں، لیکن سیاست کے اندر جس طرح کے گنونے کام آپ آ کر کر رہے ہیں، سیاست کے اندر رہ کر جس طرح مذہب کارڈ آپ کھیل رہے ہیں، شاید ہی ماضی میں کسی پاکستان کے حکمران نے اس طرح کا مذہب کارڈ کھیلا ہو۔ ایسی ایسی غلط بیانی آپ کرتے ہیں، ایسی ایسی غلط باتیں آپ کر دیتے ہیں، لیکن حیران کن بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو پھر سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، اور پھر جو آپ کی غلط کہی ہوئی بات ہے اس کو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے جائز اور ناجائز طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے اندر بڑے منجے ہوئے سیاسی کارکن ہوتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مختلف قسم کے تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر طلباء یونین جو ہے وہ بحال تھی، وہاں پر باقاعدہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، سیاسی سرگرمیاں ہوتی تھی، طلباء آپس میں سیاست کو ڈسکس کرتے تھے، ان کو لیفٹ رائٹ کا پتہ تھا، بنیادی سیاسی کارکن کو اپنی ذمہ داری کا پتہ تھا، تعلیم کے دوران ہی جو ہے وہ ان کی تربیت ہوتی۔ طلباء یونین کی بات کریں تو وہ ایک اکیڈمی تھی، ایک بنیادی اکیڈمی تھی، وہاں سے بیوروکریٹس نکلتے تھے، وہاں سے سیاستدان نکلتے تھے، وہاں سے سوشل ورکرز نکلتے تھے، تو تعلیمی اداروں کے اندر ہی ان کی بنیادی تربیت شروع ہو جاتی تھی۔ اور افسوس کے بعد میں پھر حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ طلباء یونین کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی۔ اب طلباء یونین کے اوپر پابندی لگنے سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ ہمارے معاشرے سے جو سیاسی کارکن ہے وہ اس کا فقدان ہو چکا ہے، وہ غائب ہو چکا ہے۔ بنیادی جو سیاسی کارکنان ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر جو بچے کچھ لوگ ہیں جو سیاست کرتے ہیں اور بنیادی سیاسی کارکن ہیں یا وہ نظریاتی سیاسی کارکن ہیں تو وہ بھی بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک کے اندر، جو صورتحال ہے، ایک طرف سیاسی کارکن ہے، اس کی سینکڑوں دلیلیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ہزاروں دلیلیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایسے غیر سنجیدہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں، ان کی دلائل کے بجائے کسی دلیل کے سامنے ان کی جو ہے وہ غلیظ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، غلیظ قسم کی گفتگو ہوتی ہیں۔ ایک ایسا لیڈر جو اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہبی کہتا ہے، جس کا دور دور تک تعلق مذہب کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے، دوسری طرف وہ اپنے لوگوں کی جو تربیت ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، جو اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، وہ لوگ انتہائی جو ہے وہ غلیظ ہیں، انتہائی بدتمیز ہیں، صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ
ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے کچے ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی کارکن رہ چکے ہیں، جن کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیاسی تربیت ہوئی ہے، ایسی بدتمیزی کے اندر، ایسی بےہودگی کے اندر وہ بھی جو ہے وہ مایوس ہو کر کہیں نہ کہیں گھر بیٹھ چکے ہیں۔ ہم نے اس ماحول کو تبدیل کرنا ہے۔ سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوگی، ان کو اپنے سیاسی کارکنان کی تربیت کرنی ہوگی، سیاسی اکیڈمیاں بنانی ہوں گی، ان کو اپنے کارکنان کی بنیادی تربیت کرنی ہوگی، ان کو پارٹی کا نظریہ بتانا ہوگا، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اس سیاسی پارٹی کی جو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اس سیاسی پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، اس سیاسی پارٹی کو کیوں قائم کیا گیا ہے، کون سے آئین پہ، کون سے نظریے پہ اور کون سے ویژن پہ یہ سیاسی پارٹی قائم ہے۔ تو سیاسی کارکن کی جو بنیادی تربیت ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو فوری طور پر طلبہ یونین کے اوپر پابندی اٹھائی جائے، اور سیاسی پارٹیاں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سیاسی کارکنان کی تربیت کریں، تاکہ سیاسی کشیدگی معاشرے سے ختم ہو، گند ختم ہو، گندگی ختم ہو، غلاظت ختم ہو، گالیاں ختم ہوں اور یہ نظام چینج ہو۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں ایک ایسا لیڈر ہے جو مذہب کارڈ استعمال کر کے لوگوں کی غلط تربیت کر رہا ہے، اپنے کارکنان کی غلط تربیت کر رہا ہے، اپنے کارکنان کو ایک غلط راستے کے اوپر لے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔